السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے ابھی کچھ پھول کھلنے ہیں، قسط نمبر 7۔ آہستہ سے ہی سہی زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی۔ اس روز انہیں چھوٹا آئینہ سامنے کیے اپنی سفید کنپٹیوں پر کلر لگاتے دیکھ کر شہوار نے سکھ کی سانس لی تھی۔ ان کے سفید الجھے بالوں کو دیکھ دیکھ کر عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے برش لے لیا اور احتیاط سے کلر لگانے لگی۔ تم سبکت گین سے شادی کر لو در شہوار۔ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ غلط اسٹروک ابا کے کان کو داغدار کر گیا۔ جو زخم وہ دے گئی ہے اس پر مرہم تم ہی لگا سکتی ہو، ورنہ زندگی بھر رستا رہے گا۔ امرود کی ٹہنیوں پر اچھلتی گلہری چھلانگ لگا کر ساتھ والے املتاس کے گھنے پتوں میں دبک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ جواباً ابا کے چہرے کو یک ٹک تکے جا رہی تھی۔ ابا میں، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلانا چاہا، زبان سے کہنا چاہا، لیکن ابا کہہ رہے تھے، ہاتھ جوڑوں تمہارے سامنے؟ اور در شہوار وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے قدموں میں گری فنا ہو گئی تھی۔ دادی نے لرزتے ہاتھوں سے ساتھ بیٹھی بہو کا ہاتھ تھاما، جس کے چہرے پر عجیب سا سکون ہلکورے لیتا دکھائی دینے لگا تھا۔ واپس آ گئی تھی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوش باش۔ ابا کے لیے جیکٹ، دادی کی شال، اماں کا جوڑا، شہوار اور کاشف کے لیے پرفیوم، اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ اس نے ان کے لیے اتنا کچھ لیا تھا، اپنے لیے نہ جانے کیا کچھ لیا ہوگا۔ سبکت گین اور در شہوار کا نکاح آج شام کو۔ سارے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے در شہوار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صاف صاف انکار کر دو ابھی اور اسی وقت۔ کارپٹ پر گویا انگارے دہک اٹھے تھے، جن پر ننگے قدموں چلتی وہ یہاں سے وہاں تک چکر کاٹ رہی تھی۔ شہوار ساکت سی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، نگاہ اٹھا کر اپنے اندر کے ہیجان پر بمشکل قابو پاتی صدف کو دیکھا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں صدف، بہادر، بے باک اور شاید خود غرض۔ صدف نے سر جھٹکا۔ میں نے صرف اپنا حق استعمال کیا تھا، اور ابا کو دیکھو، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ بہن اور بھانجے کی محبت میں بیٹی قربان کرنے چلے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے تمہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن تم اپنے ساتھ یہ زیادتی مت کرو شہوار۔ پھپھو کی طرح تمہاری بھی ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے آخر میں خون تھوکتے گزر جائے گی۔ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے صدف؟ میری شادی ہونے پر یا سبکت گین سے ہونے پر؟ صدف نے دونوں بازو کمر پر رکھ کر اسے گھورا۔ ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، بلکہ حیرت ہو رہی ہے۔ تم تو سالن میں اچھی بوٹی نہ ملنے پر طوفان اٹھا دیا کرتی تھیں، پھر زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر کیسے سر جھکا دیا؟ صدف کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے اسے اس سب سے باز رکھے۔ اس کا غصہ، وحشت اور بے قراری عروج پر تھی، اور تم تو اترن تک نہیں پہنتی تھیں، کجا کہ ایک دھتکارا ہوا شخص۔ شہوار دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گھٹنوں میں سر دے کر رو دی تھی۔ روشنیوں کا شہر خاموش ہو گیا تھا۔ آسمان کے سینے پر چمکتا آدھا ادھورا چاند رات کی تاریکی کو نگلنے میں ناکام تھا۔ اسٹریٹ پولز کی مدھم روشنیوں میں تارکول کی سیاہ سڑک پر خاموشی رقصاں تھی۔ دور کہیں کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز مہیب سناٹے میں دراڑیں ڈال گئی تھی۔ خالی خولی وجاہت کے سوا اور ہے ہی کیا سبکت گین کے پاس؟ نہ اچھا گھر، نہ کوئی ڈھنگ کی جاب۔ راہ میں آئے خالی کین کو جوتے کی ٹھوکر ماری تو وہ عجیب سی کھنکھناہٹ پیدا کرتا دور تک لڑھکتا چلا گیا تھا۔ رات کا دامن بہت وسیع تھا۔ تھکاوٹ سے چور جسم، بھاگتے دوڑتے مناظر
ادھیڑ پن میں مبتلا دماغ آہستہ سے ہی سہی رات کی مہربان چادر تلے کسمسا کر پرسکون ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھا بے سکون مضطرب شل ہوتے قدموں کے ساتھ وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ کسی سنگی مجسمے کی مانند ایستادہ کھڑی ماں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ سوئی نہیں ہیں اماں؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ ان کے قریب آ کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ جس ماں کا بیٹا اپنی شادی کی رات 2 بجے تک گھر سے باہر رہے، اس ماں کو موت تو آ سکتی ہے، نیند نہیں۔ ماں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی شہوار کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو درِ شہوار؟ وہ چونکی۔ درِ شہوار، ہاں ایک وہی تھا جو ہمیشہ اسے در کہہ کر پکارتا تھا، لیکن ایسے یہ اور بات تھی، ایسا موقع شاذ و نادر ہی آیا کرتا تھا۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم چینج کر کے سو جاؤ، سنجیدگی سے کہتا وہ الماری کی طرف بڑھا۔ کچھ کتابیں فائل وغیرہ اٹھائیں اور کونے میں رکھی میز کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شہوار کو روایتی دلہنوں کی طرح نہیں سجایا گیا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے کناروں پر سفید موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ ایسا ہی کام قمیض کے گلے، دامن اور آستینوں پر بھی تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک، آنکھوں میں کاجل۔ پھپھو کا جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سبکتگین کی پڑھائی کے اخراجات کے سلسلے میں بکتا گیا۔ اب صرف 2 کنگن ہی بچے تھے جو پھپھو کو ان کی ساس نے چڑھائے تھے۔ وہی کنگن انہوں نے بہت محبت سے شہوار کے ہاتھوں میں ڈال دیے تھے۔ اس نے اٹھ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا اور بیڈ کے کنارے لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سبکتگین اس کی وہاں موجودگی سے لاتعلق بنا اپنا کام کرتا رہا۔ دیکھنا تم پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر، اور اس کے لیے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک ہی دن کافی ہوگا۔ آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہونے تک صدف کی آواز اس کے کانوں کے آس پاس گونجتی رہی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ باہر جا چکا تھا۔ ملحقہ غسل خانے میں ٹونٹی سے قطرہ قطرہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ نیچے اکھڑے ہوئے فرش پر مسلسل پانی گرنے سے چھوٹا سا کھڈا بن گیا تھا۔ اس نے بالٹی اٹھا کر ٹوٹی کے نیچے رکھ دی۔ بیسن پر لگے آئینے پر نگاہ ڈالے بغیر منہ پر پانی کے چھپاکے مارتی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر گزری رات کا ایک ایک لمحہ ثبت تھا۔ دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کرتی وہ باہر آ گئی تھی۔ پھپھو کچن میں پیڑھی پر بیٹھی پیڑا بنا رہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ناشتے میں کیا لوگی بیٹا؟ چھوٹا سا کچن اپنے اندرونی حال کی کہانی سناتا گویا ان کے سوال پر ہنسا تھا۔ اسے یاد آیا وہ ناشتے کے معاملے میں اماں کو کتنا زج کرتی تھی۔ کبھی آملیٹ چاہیے تو کبھی آلو والے پراٹھے، کبھی دیسی گھی کے ساتھ چپڑی روٹی پر دادی کے ہاتھ سے ڈالا گیا سبزیوں اور کیری کا اچار۔ میں نے تو سوچا تھا سبکتگین سے کہوں گی سامنے نکڑ پر بشیرے سے حلوہ پوری اور چھولے لے آئے گا، لیکن آج اس کا انٹرویو ہے تو اس لیے جلدی چلا گیا۔ اس کے سامنے پراٹھا اور پیاز ہری مرچوں والا آملیٹ رکھتے ہوئے بولی، منہ اندھیرے کون سا انٹرویو ہوتا ہے؟ سر جھٹک کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ سبکتگین تو ناشتے میں سادہ روٹی کے ساتھ دہی لیتا ہے، جبکہ مجھے رات کے بچے ہوئے سالن کے ساتھ باسی روٹی مزہ دیتی ہے، وہ جلد ہضم ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے۔ ناشتے کے دوران پھپھو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ لیکن اب تم آ گئی ہو نا، تو اب بہت کچھ بدلے گا۔ زندگی کو تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، زندگی تبدیلی مانگتی ہے، لیکن ایسی تبدیلی کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اس کے دن رات بدل ڈالے ہوں۔ اس گھر میں وہ بارہا آ چکی تھی، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں آ کر رہنا پڑے گا۔
صدف کے یہاں آنے کے بارے میں اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کی ذہنی روح پلٹی۔ تبدیلی تو صدف کے زندگی میں بھی آئی تھی، اور کیا قابل رشک تبدیلی تھی۔ وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی تھی، اور اس نے اس وقت خود کو انگاروں پر چلتا محسوس کیا تھا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔